لائق صدر احترام پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار. اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے, آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا, ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گوہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گوہر دیے ہندوستان کی زمین میں کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں, تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے با حوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چونا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زوبا تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی. بہت خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی. خلیل و ناجی
کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق و پیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بسویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے، اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں۔ آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا، اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے، تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روح ہو، یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے۔ جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو، میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے. اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نبی یا بابی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور قرآن نے اعلان کر دیا محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے. صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی. اسی موقع پر آقا